آج کا ایڈیٹوریل اس بات پر ہے کہ آج حکومت نے اعلان کیا ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے لاپتہ افراد کے خاندانوں کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا انہوں نے فی خاندان جو شخص بھی لاپتہ ہے اور تقریباً اس کو 5 سال ہو گئے ہیں، اس کے خاندان کو 50 لاکھ روپیہ حکومت دے گی۔ اور یہ بہت سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے لاپتہ افراد کا، اس پہ کئی عدالتوں میں کئی کیسز چلتے رہے، لیکن ایک کمیشن بھی بنایا گیا۔ وہ کمیشن 2011 سے اس کام پر لگا ہوا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کا سراغ لگائے اور ذمہ دار افراد یا تنظیموں پر ذمہ داری کا تعین کرے۔ تو کمیشن کی جو سپریم کورٹ میں دی گئی رپورٹ تھی، اس کے مطابق 30 جون 2024 تک موصول ہونے والے کیسز کی کل تعداد 10,285 تھی۔ 10,285 لاپتہ لوگ اس ملک میں ہیں، اور یہ کمیشن اپنے 9 سالوں میں جبری گمشدگی کے ایک بھی مجرم کو ذمہ دار ٹھہرانے میں ناکام رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں اس کمیشن کا کام، اور اس کمیشن کے سربراہ تھے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، اور ساتھ ہی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جب مختلف چیزیں بتائیں کہ یہ جو پیکج انہوں نے اناؤنس کیا ہے، تو ساتھ انہوں نے ایک کریڈٹ لیا جو ان کے جو الفاظ میرے دل پہ جا کے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اور انہوں نے یہ بات کہہ تو دی، لیکن کاش وہ ان ماؤں سے جا کے پوچھے جن کے بچے لاپتہ ہیں، اور جینوئنلی بھی کچھ لوگ تو ظاہر ہے اپنی مرضی سے کہیں گئے ہیں، ان کا نام اس میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن ان ماں سے پوچھنا چاہیے کہ واقعی ریاست ماں کے جیسی ہے، اور ریاست ماں کی جیسی شاید ان بچوں کے لیے نہ ہو، شاید اوروں کے لیے نہ ہو جن کے خلاف روزانہ جرائم ہوتے ہیں، لیکن ریاست ماں کے جیسی کم از کم جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جیسے لوگوں کے لیے ضرور ہے۔ میں نے جیسے لوگوں کے لیے اس لیے کہا ہے کہ ان جیسے لوگ ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں، جو طاقت میں رہتے ہیں، جو ہمیشہ طاقت کے ساتھ رہتے ہیں، جو ہمیشہ طاقت کے اشاروں پر کام کرتے ہیں، اور 85 سال عمر ان کی ہو جائے یا 90 سال ہو جائے، ان کو ریاست پالتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، مسلسل ان کے منہ میں ترب نوالا ڈالتی ہے، اور غریب کے ہاتھ سے سوکھی روٹی چھین کے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو ہیں، یہ آج بھی اس لاپتہ افراد کے کمیشن کے چیئرمین ہیں، اور 2011 سے ہیں۔ بطور چیئرمین ان کی تنخواہ میں 2 مختلف وقف ہیں، ایک ہے 6,74,000، لیکن دوسرا جو ہے اس کے مطابق ان کی تنخواہ 15 لاکھ روپے ہے۔ کمیشن کے ایک اور رکن ہے جسٹس ریٹائرڈ امان اللہ خان، ان کی تنخواہ 11,39,000، ضیاء پرویز 8,29,000، شریف ورک 2,63,000۔ اور اس کے علاوہ یہ جاوید اقبال جب چیئرمین نیب تھے تب بھی یہ لاپتہ کمیشن افراد کے چیئرمین بھی تھے، لیکن چیئرمین لاپتہ کمیشن بھی، چیئرمین نیب بھی، اور ریٹائرڈ جج بھی سپریم کورٹ کا، 3 عہدے، 3 تنخواہیں، 1 پینشن، اور سب کی مراعات۔ بطور چیئرمین نیب ماہانہ تنخواہ 15 لاکھ روپے، بلٹ پروف V8 جس کی قیمت میرا خیال ہے کہ 10 کروڑ روپے ہوگی، ایک فارچونر اس کے علاوہ جو اگین 2-3 کروڑ روپے کی ہے، پھر بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ان کا گھر، منسٹر انکلیو میں گھر جو ان کی آتھرائزیشن نہیں تھی وہ بھی ملا، دونوں کا خرچہ، دونوں کو سرکاری گھر قرار دیا گیا، دونوں کا خرچہ، فون کا خرچہ، بجلی کا خرچہ، گیس، سب مفت۔ اور بطور چیئرمین نیب ان کو ایک ٹوئیٹا گراندے گاڑی انہوں نے خریدی جو کھڑی رہی جب تک وہ چیئرمین نیب رہے، اور جب وہ گئے، کیونکہ رول ہے، کیونکہ قانون ہے، کیونکہ انسٹیٹیوشنلائز کرپشن ہے، تو جب وہ گئے تو وہ گاڑی فری میں ان کو مل گئی، وہ لے کے گھر چلے گئے۔ جزاک اللہ۔ نیب چیئرمین کے یہ ریاست ایسی ریاست ہوتی ہے ماں کے جیسی، ایسے لوگوں کے لیے۔ اور پھر بطور ریٹائرڈ ان تمام عرصے میں بطور ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ، پینشن 10 لاکھ روپے، 2000 یونٹ مفت بجلی، 300 لیٹر مفت پیٹرول، 25 مفت گیس کی وہ، اور مفت پانی کا گلاس جس کے پینے پہ میں 4 روپے انکم ٹیکس دیتا ہوں، سیلز ٹیکس اس گلاس کے پانی پہ، لیکن ان کو پانی بھی مفت، فون بھی مفت، سیکیورٹی گارڈ بھی، اور ڈرائیورز بھی۔ تو ریاست ہوگی ماں کی جیسی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر ریاست کا سایہ ہے یا جو ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں، گڈ نائٹ۔ بہت اہم ایشو، دنیا کی سب سے بڑی خبر پچھلے 2 دن سے، اسماعیل ہانیہ جو حماس کے صدر ہیں ان کو ایران میں شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے غیر ملکی میڈیا کے ذریعے ہی آ رہی ہیں، خاص طور پہ امریکی میڈیا کے ذریعے،
पाकिस्तानी मीडिया या इस्लामिक वर्ल्ड का मीडिया वो वाली इतलात नहीं निकाल के ला रहा। हालांकि ये ईरान में हुआ है, हालांकि हमास के सदर पे हमला हुआ है, और जो दोहा कतर में रहाइश पजीर थे, दोहा कतर में कभी ऐसा हमला उन पे नहीं हो सका, लेकिन ईरान में हो गया। और ये इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा है कि जिस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। और आज न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, जो मैंने आपको कहा, हम तो कुछ नहीं कर रहे, अमेरिकन मीडिया ही कर रहा है, उसके मुताबिक हानिया जब भी तेहरान का दौरा करते थे तो उनका क़याम इसी गेस्ट हाउस में होता था जिस पर हमला हुआ। और कातलाना हमले के लिए धमाका खेज डिवाइस 2 माह कबल ही गेस्ट हाउस के उस कमरे में छुपा दिया गया था जहां हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया क़याम पजीर थे। आप देखें इंटेलिजेंस कि पता था कि जब भी हमास के सदर आते हैं इसी गेस्ट हाउस के इसी कमरे में ठहरते हैं, और 2 महीने पहले ही वहाँ पे डिवाइस लगा दिया गया था, क्योंकि 2 महीने पहले ही शायद पता चल गया था कि 2 महीने बाद आएंगे या 3 महीने बाद आएंगे या 1 महीने बाद। जब उस कमरे में हमास के रहनुमा की मौजूदगी की तस्दीक हो गई तो धमाका खेज मवाद को रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया गया। धमाके में हानिया के साथ मौजूद उनके गार्ड की भी मौत वाक़या हो गई। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की खबर में जो हमें जिससे हमें पता चला है कि क्या हुआ, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई वाज़े इस पे बात नहीं आ सकी, हमास की तरफ से नहीं आ सकी। तो हमें ज्वाइन किया है लियाकत बलोच साहब ने, सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी के। इस वक्त लियाकत बाग में जो धरना जारी है उस धरने में वो मौजूद हैं। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी हैं वो दोहा तशरीफ़ ले गए हैं। वहाँ पे इस्माइल हानिया के जनाजे में उन्होंने शिरकत की, जमात इस्लामी की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और दुनिया में कई जगहों पर गायबाना नमाज जनाजा हुआ है। इस्माइल हानिया साहब का आया सोफिया इस्तांबुल में, वहाँ पे बहुत बड़ा जनाजा हुआ है। इंडोनेशिया में हुआ है, मस्जिद अक्सा में हुआ है। तो हम लियाकत बलोच साहब, आप ये बताइएगा कि एक तो ज़ाहिर है आप इस वक्त धरने में मसरूफ़ हैं, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये जो हाफिज़ साहब वहाँ गए हैं, नईमुर रहमान साहब, क्या कोई ऐसी बात शेयर हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन जो अभी तक मीडिया में नहीं आ सकी? क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस इंटेलिजेंस फेलियर की, वो तो वेस्टर्न मीडिया से मिल रही है। इस्लामिक मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया या और अल जज़ीरा वगैरह वो क्या कर रहे हैं इस इशू पे? आपके पास कोई इत्तला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद साहब बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे ही ये ख़बर आई थी हम धरने में मौजूद थे, उसी वक्त ही हमने इस बात को तय कर लिया कि भी उस दिन का जो हमारा सारा प्रोग्राम था हमने फ़लस्तीन के साथ इस्माइल हानिया की शहादत के साथ उसको मंसूब कर दिया। और फिर बहुत बड़ा यहाँ लियाकत रोड पर बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक थे और गैबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। इसी तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भी ये इंटेलिजेंस फेलियर है या इसके क्या पहलू हैं, ये तो तहकीक होती रहेगी और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर तज्ज़िये भी होते रहेंगे। और यही अलमनाक सूरत हाल है कि आलम इस्लाम की बेशुमार कमज़ोरियों में से एक कमज़ोरी ये भी है कि हमारा अपना मीडिया ताकतवर नहीं है और जो इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज हैं वो भी इतने फिर ताकतवर नहीं है, और जिसकी वजह से मगरबी मीडिया जो चीज़ भी जारी कर दे और वही ज़हनों पर हावी हो जाती है। ज़रूरत तो इसी बात की थी कि इसकी पूरा पैगाम मीडिया की सतह पर ख़ुद ईरान से और इसी तरह बाकी दीगर इस्लामी ममालिक से, तुर्की से, पाकिस्तान से इसका एहतमाम होना चाहिए था। लेकिन मैं दूसरे पहलू की तरफ, जिसके लिए हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कतर गए हैं, जबकि यहाँ धरना भी एक अजीम शान तरीके से जारी है, लेकिन ये जो ईरान में हमला हुआ, इस्माइल हानिया की शहादत हुई और उसके कई पहलू हैं। एक तो ईरान में एक ऐसे मौके पर कि जब ईरानी सदर की हल्फ वफादारी की तकरीब थी और वो वहाँ शरीक थे, और ईरानी सदर के बाद वो मकबूल तरीन शख्सियत भी उस पूरी कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन उनको टारगेट करके जिस तरह शहीद किया गया है, तो पहला हदफ तो यही था कि भी हमास की क़यादत टारगेट हो और फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त हों। फिर ईरान जो कि फ़लस्तीन की आज़ादी और अल-कुद्स की आज़ादी के लिए एक बड़ा पुश्तबान है, उसके बारे में भी सवालात इस तरीके से खड़े हों कि शकूक व शुबहात पैदा हो सकें। और तीसरा अहम तर पहलू ये है कि भी इसी बुनियाद पर फिर आलम इस्लाम में एक नए तफरके और एक नए तकसीम को हवा दी जाए।
لیکن ایران کس قسم کے شکوک و شبہات آپ سمجھتے پیدا ہوئے ہیں؟ مسئلہ یہی ہے نا جی کہ ایران کی بنیاد پر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو عالم اسلام کو شیعہ اور سنی کی بنیاد پر تقسیم کرنا، الزام تراشیوں کی طرف لے جانا، یہ ایک سلسلہ مسلسل ایک جاری ہے، جاری رہتا ہے ہمیشہ۔ اچھا لیاقت بھائی صاحب، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے، میں آپ سے اسی پہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک استنبول سے لے کے جکارتہ تک، استنبول سے لے کے جکارتہ تک مسلمان ممالک ہیں، اور آج غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوا۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہم اتنے سارے ہو کے خالی غائبانہ نماز جنازہ ہی پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ، ہم کچھ کر نہیں پائے جو جس کی وجہ ہمارے درمیان اتفاق کا نہ ہونا ہے، اور یہی صورتحال ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اتفاق کی، آپس میں اتفاق کرنے کی اینٹ اگر ہم پاکستان سے شروع کریں تو شاید اسلامی دنیا کا بھی ساتھ لے سکیں، کیونکہ ہم نیوکلیر پاور ہیں، اور لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہی تفرقہ بہت ہے، جیسے کہ ابھی پورے ملک میں جس طرح افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ کیا آپ اس میں کوئی تجویز دینا پسند کریں گے، کوئی انیشیٹو لینا پسند کریں گے کہ اتفاق کا آغاز پاکستان کے اندر سے ہو اور پھر پھیلے پوری اسلامی دنیا میں؟ میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قطر میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی شرکت ہے، اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ دنیا بھر کی جو اسلامی تنظیمیں، تحریکیں اور ان کے قائدین قطر میں اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اکٹھے ہوئے، تو یہ بنیادی پیغام تھا کہ امت کے پاس اور عالم اسلام کے پاس اتحاد کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہمارے مسائل کا حل تفرقوں میں نہیں ہے، بلکہ امت کی وحدت میں ہے اور یکجہتی میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن آزادی کی تحریکوں میں، جدوجہد کی تحریکوں میں قیادت بھی شہید ہوتی ہے، کارکن بھی شہید ہوتے ہیں، لیکن جو مقاصد شہادت کے علاوہ کچھ حکمت بھی تو کرنی چاہیے نا، کوئی پلاننگ، اسٹریٹجی، اس کے لیے اتفاق۔ کیا پاکستان کے اندر اس اتفاق کا آغاز ہو سکتا ہے؟ شہادت نے ایک نیا جذبہ تو دیا ہے، لیکن اب اصل امتحان تو عالم اسلام کی قیادت کا یہی ہے کہ کیا وہ اسی خواب غفلت میں رہیں گے، کیا وہ اسی طریقے سے مجرمانہ غفلت کا شکار رہیں گے، یا اسی طریقے سے اپنی بزدلی اور لا تعلقی میں رہیں گے؟ پاکستان میں بھی قیادت کو یہ احساس ہے کہ نہیں ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے، کیونکہ اگر پاکستانی متحد ہو گئے تو شاید ہم دوسروں کو انفلوئنس کر سکیں۔ ابھی تو ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں، کیا یہاں پہ کوئی امید ہے، کوئی آپ کے پاس تجویز ہے کہ پاکستانی اکٹھے ہو جائیں؟ دیکھو جی، میں ہمیشہ پچھلے مدت سے کہتا چلا رہا ہوں کہ جہاں عالمی سطح پر، عالم اسلام کی سطح پر ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت تو پاکستان کے اندر ہے کہ دینی محاذ پر بھی ایک وحدت اور یکجہتی موجود ہو۔ اس کے لیے ہم مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو پاکستان میں ایک پولیٹیکل ایب نارمیلٹی ہے، اور جو ایک باہم کشمکش ہے، جو باہم دست و گریبان ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے کہ ایک ہی راستہ ہے کہ جو قومی سیاسی قیادت ہے وہ ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرے اور قومی ترجیحات پر اکٹھی مل بیٹھے، اور کوئی ایک پلیٹ فارم نہ بھی اختیار کریں، لیکن کم از کم ایجنڈے پر تو اکٹھا ہونا چاہیے کہ ہماری انٹرنل صورتحال بھی خطرناک ہے، اور باہر سے بھی ہم پر مسلسل ایک دباؤ موجود ہے، اور آپس کے انتشار کی وجہ سے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے کہ جس میں کسی کی جان، مال، عزت کی حفاظت نہیں ہے۔ اور اسماعیل ہانیہ کی جو دھرنا آپ سمجھتے ہیں ختم کر کے اس کا آغاز ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا پہلو بھی یہی ہے کہ دھرنا، ہم جانتے ہیں کہ جو سیاسی محاذ پر، آئینی محاذ پر جو صورتحال ہے، اس پہ بھی ہمارا سٹانس اور موقف تو بالکل واضح ہے، اور ہم آئین کے مسئلے پر، جمہوریت کے مسئلے پر، انتخابات 2024 کی اس ساری صورتحال پر ہمارا سٹانس بالکل واضح ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ جو معاشی پریشانی ہے، بجلی کے بل جو لوگ نہیں ادا کر پا رہے، اس سیاست سے، ملک سے، اس کے مستقبل سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو اقتصادی اور پریشانیاں ہیں لوگوں کو لا تعلق کر رہی ہیں۔ اگر آپ معاشی اور اقتصادی محاذ پر لوگوں کو کچھ ریلیف دے لیں
تو پھر ایک بڑے ویژن کے ساتھ، ایک بڑے سفیر کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے کمٹمنٹ کے ساتھ کچھ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق بہت شکریہ کرتا ہوں کہ صاحب ملک ہم میں سے بات کرنے کے